much. Thank you very much. Thank you. السلام علیکم. اس پروگرام کے فارمیٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. سنگر خود ہوسٹ ہے, خود کامپیئر ہے. مجھے اپنے بارے میں آپ کو خود بتانا ہے, اور خود بتاتے ہوئے بہت اچھی باتیں بتاتے ہوئے شرم سی آتی ہے, تو میں اچھی کوئی بات نہیں بتاؤں گا. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں, جیسا کہ اس کا فارمیٹ ہے کہ آپ کو بتانا ہے. میں نے شروع جس طرح سے بھی میوزک کیا وہ ایک اتفاق ہی تھا, اور سنگنگ اتفاق موسٹلی نہیں ہوتا ہے, سنگنگ بلڈ میں ہوتی ہے. میں نے جب کسی بھی طریقے سے سنگنگ کو شروع کر دیا تو پھر میں اس کو سیکھنے کی جستجو میں رہا. میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ میوزک سے وابستہ لوگ میرے دوست رہے, اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ میوزک سے وابستہ چند بہت بڑے بڑے لوگ میری محبت میں یہ آئے ہیں. میں ان کا بہت مشکور ہوں. زندگی کا سب سے پہلا گانا جو میں نے میوزک کے ساتھ گایا, وہ اب اگر میں گانا چاہوں تو مجھے بہت مشکل لگتا ہے, کیونکہ مجھے گانے کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا, اس لیے میں نے پہلا گانا وہ گا دیا. لیکن آج جب میں اس گانے کو سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت گیت ہے. آج کے دور کے حوالے سے بھی اٹس اے بیوٹیفل میسج, اور آج کی میوزک کے حوالے سے بھی کہ بہت خوبصورت میلوڈی ہے. سنگر وہ جو ہمیشہ میرے فیوریٹ رہے, میرے کیا دنیا میں ہر شخص کے جس کو میوزک کا پتہ ہے, جس کو میوزک کا شوق ہے. میں نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا گانا خان صاحب مہدی حسن صاحب کا گنگنایا تھا. اپنے کسی جاننے والے لوگ تھے, ان کے گھر کی تقریب میں, بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا. میں اس سے شروع کرتا ہوں. سو برس کی زندگی میں ایک پل, سو برس کی زندگی میں ایک پل, تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل, تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل. آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. غم کو سینے سے لگانا سیکھ لے, غیر کو اپنا بنانا سیکھ لے. غم کو سینے سے لگانا سیکھ لے, غیر کو اپنا بنانا سیکھ لے. درد سہ کر مسکرانا سیکھ لے, چھوڑ خود غرضی وفا کی راہ چل. آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. تحسین جاوید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک. اچھا یہ بتائیے,
آپ امریکہ گئے اور اب واپس آ گئے ہیں اور اب آتے جاتے ہی رہیں گے اور امریکہ میں بھی پرفارم کریں گے اور پاکستان میں بھی پرفارم کریں گے. آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ جب آپ امریکہ گئے تو اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے سننے والوں کو آپ بڑا تنہا چھوڑ گئے اور وہ سب آپ کے گانوں سے محروم ہو گئے؟ تو اس کا تدارک آپ کس طرح کریں گے؟ تدارک تو آغاز کر چکا ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے گا رہا ہوں، اور چھوڑ کے چلا گیا، میں کبھی بھی چھوڑ کے نہیں گیا. لیکن ایک امپریشن یہی ہوتا ہے when you leave your country and you're not coming back for a long، تو لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ جی آپ نے پلان کیا اور آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے یا کچھ. میں نہ سوچ سکتا تھا اور نہ کسی بھی فنکار کے لیے یہ اتنا آسان ہے کہ وہ اتنا بھرپور اپنی زندگی کو چھوڑ کے چلا جائے. میں گیا ہوں اور آج میں جیو کے حوالے سے یہ سب باتیں بتا رہا ہوں. سیکنڈ ڈے مجھے میری ہیلتھ کنڈیشن، تھوڑی ہیلتھ پرابلم مجھے ہوا. جس دن میں نے لینڈ کیا ہے تو سیکنڈ ڈے میری ایک بہت بڑی سرجری ہو گئی وہاں. سرجری ہونے کے بعد میرا مین انٹرسٹ پاکستان میں جو تھا وہ میری مدر. میں ابھی ہاسپٹل میں تھا تو وہ ہم سے رخصت ہو کے چلی گئی. پھر کسی وجہ سے دل نہیں چاہ رہا تھا آنے کا، کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے الاؤ نہیں کیا. وہاں جو لوگ تھے وہ بھی اس بات پہ بہت روتے تھے، کیونکہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو پتہ ہے میں بہت اٹیچ تھا. پھر مستقبل شاید اس طرح سے تھا کہ شادی ہو گئی، جو یہاں بڑی مشکل ہو رہی تھی، کوئی نہیں دے رہا تھا، اور زندگی کی کچھ مصروفیات بڑھ گئیں. اور یہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، آپ یقین جانیے کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھ سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشلی میرے لیے آئے ہوئے ہیں. میں اس چیز کو اتنا مس کرتا تھا، اور آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے صحت وہاں نہیں، آج یہاں آ کے ملی ہے. تھینک یو ویری مچ تحسین جاوید. جس طرح آپ کی آواز کی تازگی ماشاءاللہ برقرار ہے اور اس میں مزید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نکھار آ رہا ہے. ہم سب کی دعائیں ہیں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھ کے آپ کو سن رہے ہیں اور جتنے لوگ گھر پر بیٹھ کر تحسین جاوید کو سنیں گے، ہم سب کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور نکھار پیدا کرے. آپ کی صحت بہت اچھی رہے ہمیشہ. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مہدی حسن صاحب کے سب فین ہیں. میں دیوانہ ہوں طفیل نیازی صاحب کا، ہمیشہ رہا، ہمیشہ رہوں گا. لیکن افسوس ایسا ہے کہ گانا تو دور کی بات ہے، ان کی گائیکی کو میں چھیڑ بھی نہیں سکتا. آواز جب خوبصورت ہو تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ دیوانے ہو جائیں. ایسی ایک آواز بس ایک ہی تھی، اور وہ آواز بر صغیر میں دوبارہ نہ آئی ہے، نہ آئے گی، اور وہ آواز تھی احمد رشدی صاحب کی. گانے میں وہ اثر آپ کو میں نہ دے پاؤں گا، دیٹس فور شیور. صرف اس پروگرام کا فارمیٹ ہے، ورنہ میں گستاخی شاید اس پروگرام میں نہیں کرتا. اس کا فارمیٹ ہے کہ ہمیں ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، تو میں مجبور ہوں کہ میں ان کا ایک گانا گا رہا ہوں. جو بھی غلطی ہو، جس قسم کی بھی، جو ڈیفینیٹلی بہت ساری ہوں گی، مجھے معاف کر دیجیے گا. میں احمد رشدی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے تھوڑا سا ان کا ایک گانا گا رہا ہوں.